والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن کے محترم نیشنل سیکریٹری جناب سید تنویر صاحب، نیشنل اسسٹنٹ سیکریٹری جناب مبشرہ فردوس صاحبہ، آج کے اس پروگرام میں شریک بہنوں اور بھائیوں، سسٹرز اینڈ بردرز، خواتین و حضرات، یا اگر میں کہوں بیٹیوں اور بیٹوں تو یہ بھی مناسب لقب ہوگا. میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ آج کی شام ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر ہم بات کریں گے، وہ ہے دی آرٹ اینڈ سائنس آف پیرنٹنگ. اس موضوع پر میں نے بہت سی مرتبہ گفتگو کی ہے. میرے آڈیو کلپس اینڈ ویڈیو کلپس اویلیبل ہیں، لیکن آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ پیرنٹ سے بات نہیں کر رہے ہیں. میں اب تک اس موضوع پر جو کچھ گفتگو کرتا رہا وہ پیرنٹ سے کرتا رہا، لیکن اس وقت میرے آڈینس جو ہے وہ پیرنٹس نہیں ہیں. کچھ لوگ پیرنٹس ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں بحیثیت پیرنٹ وہ شریک نہیں ہے، بحیثیت مینٹر وہ شریک ہیں. اور کچھ لوگ وڈ بی پیرنٹس ہیں، آگے پیرنٹس بننے والے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ ابھی پیرنٹ تو بننے والے نہیں، لیکن وہ خود ان مسائل سے گزر رہے ہیں جنہیں پیرنٹس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. کہ میرے آڈینس کی کیفیت ہے، آڈینس انالیسس ہے. میں انشاءاللہ ایک ترتیب وار جس طرح سے مجھے ہمارے ذمہ داروں نے سناپسس دیا ہے اسی ترتیب میں آپ سے میں بات کروں گا. البتہ اس ترتیب میں کچھ اور چیزوں کا میں اپنی طرف سے اضافہ کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ پیرنٹنگ کیا چیز ہے. پیرنٹنگ کے لیے صحیح لفظ ہے پرورش، یا اس سے بھی زیادہ صحیح لفظ ہے فن پرورش. حالانکہ آرٹ آف پیرنٹنگ کہیں گے تو ترجمہ فن پرورش ہوگا، لیکن پیرنٹنگ خود ایک عمل ہے اور وہ فن پرورش ہے. اور پیرنٹنگ از اباؤٹ پیرنٹس. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹس اباؤٹ چلڈرن. پیرنٹنگ کا مطلب ہے بچوں کے سلسلے میں ہے، نہیں. اگر اس کے لیے کوئی لفظ کوائن کیا جاتا تو وہ چلڈرننگ ہو جائے گا. پیرنٹنگ ہے کہ اٹس اباؤٹ پیرنٹس. پیرنٹس کو کیسے بننا ہے، پیرنٹس کو کیسے ڈھلنا ہے، پیرنٹس کو اپنا مزاج کیسے بنانا ہے، پیرنٹس کو اپنی سوچ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو جب ہم پیرنٹنگ بات کر رہے ہیں تو اٹس اباؤٹ پیرنٹس. تو انہیں اپنے رویے کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنے طور طریقوں کو بدلنا ہوگا. اس سے جب آپ بحیثیت مینٹر ڈیل کریں گے پیرنٹس کو تو بتائیں گے کہ بچوں کو جو کچھ کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، اور ان کی تربیت میں آپ کا بھی ایک رول ہوگا، ہمارا بھی، یعنی سی آئی او کے مینٹرز کا بھی ایک رول ہوگا. لیکن پیرنٹس کو بچوں کو ہینڈل کرنے کے لیے خود انہیں تیار ہونا ہے، انہیں پریپیئر ہونا ہے، انہیں کچھ تربیت حاصل کرنی ہے. دیٹ از اباؤٹ پیرنٹنگ. پیرنٹنگ جب کہتے ہیں تو والدین اپنے بچوں کے ساتھ کیسے بیہیو کریں اور بچوں کی پرورش کیسے کریں، اس میں انہیں کیسے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اس کے نتیجے بچے وہ بنیں گے جو وہ چاہتے ہیں، خدا چاہتا ہے. موضوع میں آپ نے دیا ہے کہ پیرنٹنگ جو ہے آرٹ ہے کہ سائنس ہے. آرٹ بھی ہے، سائنس بھی ہے. آسان زبان میں سمجھنا چاہیں تو آرٹسٹ کرتا یہ ہے کہ ایک بڑا کینوس ہوتا ہے، اس میں اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے، اس آئیڈیا کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے، وہ رنگوں سے کھیلتا ہے، وہ سٹروکس لگاتا ہے،
کہیں فگرز ایمرج ہوتے ہیں کہیں فگرز ایمرج نہیں ہوتے. بہت باریکی کے ساتھ کچھ چیزوں کو وہ امبائب کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ دن کے بعد اس کے سامنے ایک خوبصورت نقشہ، ایک منظر، ایک بیوٹیفل سین ابھرتا ہے. ایسے ہی بچوں کا بھی معاملہ ہے کہ ماں باپ اپنے سوچ سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے ایموشن سے، اپنے کردار سے، یہ وہ رنگ ہیں جس سے وہ پینٹ کرتے ہیں اور بچوں کی شخصیت سازی میں کردار ادا کرتے ہیں. اس لیے یہ آرٹ ہے جس میں وہ اپنے وزڈم کو استعمال کریں گے، جس میں وہ اپنے تجربوں کو استعمال کریں گے، جس میں وہ دینی اقدار اور ویلیوز کو استعمال کریں گے. ان سب کے ذریعے سے گویا کہ ایک خوبصورت پینٹنگ جس طرح سے ایک آرٹسٹ بناتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو ان رنگوں سے، کردار سے، اخلاق سے، ویلیوز سے، ایمان سے شخصیت سازی کرتے ہیں. اس لیے ہم اس کو آرٹ کہیں گے. یا اور آسان زبان میں سمجھنا چاہیں تو آپ نے کبھی اسکلپٹر کو دیکھا ہوگا، مجسمہ ساز. وہ ایک خوبصورت پتھر لے آتا ہے اور بہت ہی باریک بینی کے ساتھ مجسمہ سازی کرتا ہے. گھوڑے کا مجسمہ بناتا ہے، بلی کا مجسمہ بناتا ہے، یا کسی اور چیز کا مجسمہ بناتا ہے، اور دھیرے 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 صبر کے ساتھ وہ کام کرتا ہے. بڑی محنت کرنے کے بعد اس میں سے نقشے ابھرتے ہیں. آنکھ ابھرتی ہے، ناک ابھرتی ہے، چہرہ ابھرتا ہے، بال کے کرلز آتے ہیں، ہاتھ اور پیر بنتے ہیں، ایموشنز بھی آتے ہیں. کتا اگر پیار کر رہا ہے یا غصہ کر رہا ہے تو وہ ایموشنز کو ہی ابھارتے ہیں. تو اسکلپٹر ایک آرٹسٹ ہوتا ہے اور اپنا اسکلپچر تیار کرتا ہے. مجسمہ ساز جس طرح سے مجسمہ سازی کرتا ہے، اسی طرح مان سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے ایک سٹون بلاک ہے اور ماں باپ محنت کے ساتھ 15 20 22 25 سال ان پر محنت کرتے ہیں تو ان کی شخصیت نکھرتی ہے، بہت خوبصورت شخصیت کے مالک ہوتے ہیں. جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کا دل لبھا لیتے ہیں. ذہین، فتین، ملنسار، منتصر مزاج، بہت ہی انٹلیکچوئل گفتگو کرنے والے، ایموشنز کو ڈیل کرنے والے، اس طرح سے بچے ہمارے ہوتے ہیں. تو یہ گویا کہ پیرنٹس آرٹسٹ ہیں اور بچے جو ہے وہ اسکلپچر بن کر ابھرتے ہیں. اس لیے اس کو آرٹ کہا گیا ہے. آرٹ کہنے کے لیے ایک اور وجہ بھی ہے، میں وہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے پیرنٹنگ سیشن میں لوگوں کو بتا سکتے ہیں. سائنس کا ایک لگا بندھا فارمولا ہے، اتنا گرام یہ سالٹ، اتنا گرام یہ ایسڈ، اتنا گرام یہ پانی ملائیں گے تو اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا. اتنے گرام کی پلی ہے، اتنا پریشر ڈالیں گے تو اس کے نتیجے میں اتنا ویٹ آپ اٹھا سکتے ہیں. دس از سائنس. لیکن آرٹ اس لیے کہتے ہیں پیرنٹنگ میں کہ میں نے ایک طریقے سے پیرنٹنگ کی ہوگی، میں نے آپ کو سکھا دیا لیکن وہ آپ کے لیے کارگر نہیں ہوا. میں نے ایک میتھڈ سے اپنے بچوں کو کنٹرول کیا، آپ نے اس میتھڈ سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تو بچے باغی ہو گئے. تو میرا فارمولا آپ کے لیے ورک کرے یہ ضروری نہیں ہے. کہیں لبرل پیرنٹنگ فائدہ مند ہے تو کہیں جو ہے قانون سخت ہونا پڑتا ہے. کہیں جو ہے پیرنٹنگ میں آپ کا انداز کہانی بولنے کا اور کہانیوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے تو کہیں کہانیاں ورک آؤٹ نہیں ہو سکتی، کوئی اور میتھڈ بھی ہو سکتا ہے. آپ ویڈیوز کے ذریعے سے اور بچوں کے فلموں کے ذریعے سے ان کے ذہن کو بنائیں گے. تو بہت سی چیزوں میں میرا میتھڈ آپ کو اور آپ کا میتھڈ میرے لیے فائدہ مند ہو یہ ضروری نہیں ہے. ٹریننگ میتھڈ الگ ہو سکتے ہیں، مولڈنگ میتھڈ الگ ہو سکتے ہیں، اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا. میرے فیملی انوائرمنٹ ایک الگ ہوگا، آپ کا فیملی انوائرمنٹ ایک الگ ہوگا. میری پرسنالٹی کا اثر میرے بچوں پر ہوگا، آپ کی پرسنالٹی کا اثر آپ کے بچوں پر ہوگا. میری بیوی کی پرسنالٹی کا اثر میرے بچوں پر ہوگا، آپ کی بیوی یا آپ کے شوہر کی پرسنالٹی کا اثر بچوں پر ہوگا. اس لیے یہ آرٹ ہے، یعنی یہ کہ ہر ایک کے لیے ایک الگ الگ نتیجہ نکلے گا. اس کا ایک براڈر پرنسپل ہے، ضرور براڈر پرنسپل ہے، لیکن یہ کہ ایگزیکٹلی سائنس کی طرح 2+2=4 میتھمیٹکس کی طرح فارمولا پیرنٹنگ میں نہیں ہے.
آپ کے حالات کے لحاظ سے آپ کچھ گنجائش پیدا کریں گے, میرے حالات کے لحاظ سے میں کچھ راہیں پیدا کرتا ہوں. دیٹس وائی دس از کالڈ ایز این آرٹ. سائنس جب کہتے ہیں تو سائنس کا مطلب ہے یہ اصول ہے, دنیا بھر میں ایک ہی قانون ہے, اس میں کوئی لچک نہیں ہے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا, میری تقریروں میں موجود ہے کہ بچوں کا جو ڈیولپمنٹل اسٹیجز ہے یہ سائنس ہے. امریکہ کا بچہ بھی, افریقہ کا بچہ بھی, ایشیا کا بھی, آسٹریلیا کا بھی بچہ انہی مرحلوں سے گزرتا ہے. جب ان بورن ہوتا ہے تو اس کے کچھ کیفیات ہوتے ہیں, انفینٹ ہوتا ہے تو کچھ کیفیات ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد بیبی ہوتا ہے تو کچھ کیفیات ہوتی ہیں, ارلی چائلڈہڈ, لیٹر چائلڈہڈ, اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں, پیوبرٹی اس کی کچھ نفسیات ہے, جب سن بلوغ کو بچہ پہنچتا ہے, پیوبرٹی کے بعد ایڈولسنس کو جب پہنچتے ہیں, یعنی یہ ہے کہ 17-18 سال یا ٹین ایج میں جب پہنچتے ہیں تو ان کا بیہیویئر ایک ہی ہوتا ہے. وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک میجر کر کے دیکھ لیں تو ایک ہی نکلے گا. تو یہ سائنس ہے, اس میں فرق نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ماں باپ کو سائنس بھی جاننا چاہیے کہ آپ کا بچہ 5 سال کا ہے تو اس کی سمجھ کتنی ہے, اس کی سوچ کتنی ہے, اسے پیرنٹنگ کیسے کرنی چاہیے. یو مسٹ نو دس. آپ کا بچہ 10-12 سال کا ہو گیا ہے تو آپ ایکسپیکٹ کیجئے کہ وہ پلٹ کر جواب دے گا. 14 سال کا ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ریوولٹ کرے گا, ریبل کرے گا. ایکسپیکٹ دس. یہ سائنس ہے, وہ نیچر ہے. ریبلیس ایج میں آپ کا بچہ پہنچ چکا ہے, اینٹی ایج میں پہنچ چکا ہے. اینٹی ایج کا مطلب ہے ماں باپ جس بات کو کرنے کے لیے کہتے ہیں بچہ وہ نہیں کرے گا. جس ماں باپ کو جو ماں باپ نہیں کرنے کے لیے کہتے ہیں تو بچہ وہی کرے گا. اینٹی ایج میں پہنچ گیا. تو یہ سائنس ہے ڈیولپمنٹل اسٹیجز سے جب گزرتا ہے. پھر اس کے بعد بچہ 18 اور 20 کے آس پاس میں فلاسفیکل ہونے لگتا ہے, آئیڈیاز چینج ہونے لگتے ہیں. صرف جسم کے اندر بڑھوتری نہیں آتی ہے, فکر, مزاج, نقطہ نظر, آئیڈیا اباؤٹ لائف, پرسپیکٹو آف لائف, یہ سب چینج ہوتا ہے. تو یو مسٹ بی پریپیئرڈ ٹو ہینڈل دیز سچویشنز. اچھے بھی بن سکتے ہیں, برے بھی ہو سکتے ہیں, بگڑ بھی سکتے ہیں. یہ سائنس ہے یہ کہ کس عمر میں کیسا بیہیویئر ہوگا. 5 سال میں ایسا بیہیویئر ہوگا, 10 میں ایسا ہوگا, 14 میں ایسا ہوگا, 18 میں ایسا ہوگا, 21 میں ایسا ہوگا. یہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ, تھرو آؤٹ دی جنریشن ایسا ہی پیٹرن پایا گیا. اس پیٹرن کو فائنڈ آؤٹ کرنا اور اس کے مطابق بچوں کی تربیت کرنا, دس از سائنس. آپ نے اگر یہ نہیں جانا تو آپ اچھے پیرنٹ نہیں بنیں گے. 14 سال کے بچوں کو کیسے ڈیل کرنا, 5 سال کے بچوں کی طرح ڈیل کریں گے. 18 سال کے بچے کو کیسے ڈیل کرنا, آپ 12 سال کے بچے کی طرح ڈیل کریں گے تو فیل ہو جائے. تو دس از سائنس. آرٹ اینڈ سائنس پر میں نے تھوڑی سی گفتگو کر لی. اب ہم آتے ہیں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو بتائیں گے کہ پیرنٹنگ سے مراد کیا ہے, واٹ از پیرنٹنگ. یہ ان کو بتانا پڑے گا کہ پیرنٹنگ میں 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ماں باپ کو یہ 4 کام کرنا پڑتا ہے پیرنٹنگ میں یا چائلڈ ریئرنگ یا چائلڈ اپ برنگنگ میں. ایک پروسیس ہے پیرنٹنگ, ایک ڈیلیوری نہیں ہے. ایک آئٹم جیسے ہم تقریر کر دیتے ہیں 30-40 منٹس کی, ایسی نہیں ہے. پیرنٹنگ از اے پروسیس. آپ کو کبھی ٹائل بنانے کی فیکٹری جانے کا موقع ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے پتھر لاتے ہیں, پھر اسے پیسا جاتا ہے, پھر اس کے بعد مکس کیا جاتا ہے اس میں کلر کو, پھر ان پاؤڈر کو جو ہے ایک بڑے فنل میں ڈالتے ہیں, پھر اس میں پانی مکس ہوتا ہے, پھر اس کا سلری بنتا ہے, پھر سلری کو نیچے ڈراپ کیا جاتا ہے, پھر ٹائلز کے مولڈ میں ڈالا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو اوون سے گزارا جاتا ہے. پھر بہت دیر گزرنے کے بعد جب وہ آتا ہے واپس ٹائل تو اس کے بعد اسے پالشنگ کی جاتی ہے, اس کے سائز کٹنگ کی جاتی ہے, اسے ٹھنڈا کیا جاتا ہے, اسے پیک کیا جاتا ہے. اٹس اے پروسیس. اسی طرح پیرنٹنگ از اے پروسیس. میں نے بتایا کہ ٹائل کے پروسیس میں پتھر ہیں, پاؤڈر ہے, پانی ہے, پگمنٹ ہے, اوون ہے. ایسے ہی پیرنٹنگ کا جو پروسیس ہے اس میں ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے فزیکل, بچوں کے ایموشنل, بچوں کے سوشل اور بچوں کے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں رول پلے کریں, گائیڈ بنے, مینٹر بنے, رہنما بنے. فزیکل ڈیولپمنٹ میں آپ کھانا کھلاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, دوا دیتے ہیں, یہ سب کرتے ہیں تو فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ایموشنل ڈیولپمنٹ میں لو دیں, محبت دیں, ٹچ دیں, ہمت افزائی کریں, تنقید نہ کریں, زیادہ پروموٹ کریں, یہ صرف ایموشنل ویل بینگ ہے. سوشل میں یہ ہے کہ بچوں کو
گھروں کے اندر ہی گھسیڑ کرنا رکھیں، باہر جانے کا موقع دیں، اچھے دوستوں سے ملاقات کریں، کزن سے ملاقات کریں، کرکٹ ٹیم بنائیں، ایس آئی او میں جائیں، سی آئی او میں جائیں، جی آئی او میں جائیں. اس سے سوشل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں پڑھنا، لکھنا، بحث کرنا، مطالعہ کرنا، کوئز کرنا. آپ بتا سکتے ہیں کہ پیرنٹنگ کا ایک رول ہم پلے کرتے ہیں. فزیکل ٹیک کیئر تو آپ کرتے ہیں، ایموشنلی بھی آپ دیتے ہیں، لیکن ہم بھی بچوں کو ایموشنلی اسٹیبل بناتے ہیں. چڑچڑے نہیں ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، منکسر المزاج بنے، مسکرانے والے بنے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنے، اچھے بچے بنے. ہمارے درمیان جب بچہ آپ کا رہے گا 5 سال، 7 سال، 8 سال، تو ہم اسے ایموشنلی ایک اچھا انسان بنائیں گے. آپ کا کام ہم کریں گے، آپ بھی کیجیے، ہم بھی کریں گے. سوشلائز کرانا آپ کا کام ہے. آپ محلے میں، مسجد میں، گھر میں بچوں کو سوشلائز کرائیں گے. ہم اس کی عمر کے بچوں سے، انٹلیکچوئل بچوں سے، ذہین بچوں سے سوشلائز کرائیں گے تو آپ کا بچہ جو ہے سوشل ہوگا، ملاقات کرے گا، ایکسٹروورٹ ہوگا، اپنی باتوں کو کمیونیکیٹ کرنا سیکھے گا. یہ ہم آپ کی مدد کریں گے سی آئی او کے ذریعے سے. اور پیرنٹنگ کا چوتھا جو ایریا ہے وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے. آپ بھی انٹلیکچوئل نہیں، آپ کی اہلیہ بھی انٹلیکچوئل نہیں. آپ جس ہائی فائی اسکول میں بچوں کو بھیج کر پڑھاتے ہیں وہاں بھی وہ انٹلیکچوئل بنتے ہیں. ہمارے پاس بھیجیں گے تو اس کا جو اسلامک ڈائمینشن ہے انٹلیکچوئل ہونے کا، کہ قرآن کے علمی مباحث سمجھیں، رسول اللہ کی سیرت کو سمجھیں، رسول اللہ کی حدیث کو انٹرپریٹ کرنا سیکھیں، اور فقہی مسائل کیا ہیں، انٹلیکچوئلی آگے چل کر سماج میں رہنمائی کرنے کے لائق بنے. ہم آپ کی مدد کریں گے سی آئی او کے ذریعے سے. یعنی پیرنٹنگ میں، فزیکل ڈیولپمنٹ میں تو ہمارا بہت بڑا رول نہیں ہوگا. البتہ بچوں کے ایموشنل، سوشل اینڈ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں ہم آپ کی مدد کریں گے. آپ کے کام کا ایک حصہ اپنی طرف سے ہم نبھائیں گے. یہ آپ کو بتانا پڑے گا. 2 باتیں ہو گئی. آپ یہ بتائیں گے ان والدین کو جن کے بچے آپ کے پاس تربیت پاتے ہیں کہ یہ آرٹ ہے اور یہ سائنس ہے. آرٹ اپنے طریقے سے آپ بچے کی تربیت کیجیے. سائنس یہ ہے کہ بچوں کے گروتھ کے حساب سے، عمر کے حساب سے، ہارمونز کے حساب سے، ایج کے حساب سے آپ تربیت کریں گے. یہ آپ کو جاننا ضروری ہے. پیرنٹنگ کلاس جہاں بھی ملے وہاں جا کر سیکھیں. سی آئی او کے ذریعے سے ہم ساری باتیں بیان نہیں کر سکتے، کچھ باتیں ہم آپ کو سکھا سکتے ہیں. یہ پہلا اسپیکٹ ہوا. دوسرا اسپیکٹ واٹ از پیرنٹنگ، اس پر میں نے تھوڑی سی گفتگو کی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اب یہ ہے کہ بچوں کی کیا حیثیت ہے اسلام میں، یہ اس کو سمجھ لیجیے. قرآن و سنت میں بچوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. ہمارے بچے ہمارے لیے، ان کی حیثیت 4 حیثیت ہے. پہلی حیثیت کہ آڈیو لوگ بند رکھیں. میں کہہ رہا تھا کہ بچوں کی حیثیت 4 ہے. پہلی حیثیت یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، گفٹ ہے. اور جب گفٹ ملتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، گفٹ کو سجا کر رکھتے ہیں، گفٹ کو احتیاط سے رکھتے ہیں. کسی نے پین دیا تو پین کو ہم جیب میں سجا کر رکھتے ہیں، کوڑا دان میں نہیں ڈالتے. اور کسی نے گفٹ دیا تو ہم اس میں نقص تلاش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، عظیم عطیہ ہے، عظیم نعمت ہے بچہ. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، وہب، اس کا انعام ہے، اس کی دین ہے، اس کا گفٹ ہے. جسے چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانج بناتا ہے، بچے ہی نہیں دیتا. یہ اس کی مرضی ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے. انہ علیم قدیر، وہ جانتا بھی ہے دینا، قدرت بھی رکھتا ہے، چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. تو ہر دنیا میں آنے والا بچہ انعام ہے خدا کا. یہ والدین کو معلوم ہونا چاہیے. بیش بہا انعام ہے، دنیا کا انوکھا انعام ہے، کہیں یہ انعام ملتا نہیں. اور اگر کوئی دوسرے کا بچہ دے بھی دے تو وہ بات نہیں ہوتی جو بایولوجیکل چلڈرن کی ہوتی ہے.
نمبر 2 قرآن کے سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے ہماری زندگی کی زینت ہیں، خوشنمائی ہے، گھر کی بیوٹی ہے. گھر بیوٹیفل ہوتا ہے اچھی پینٹنگ سے، اچھی کتابوں کی الماری سے، اچھے ڈورز ونڈوز سے، اچھے کرٹین سے، اچھے کچن کیبنٹ سے، اچھے کراکریز اور اچھے ڈائننگ ٹیبل سے گھر خوبصورت لگتا ہے. ویسے ہی اچھے بچوں سے گھر کی خوشنمائی ہوتی ہے. اور اگر آپ کے پاس خوبصورت دروازہ نہیں، خوبصورت صوفہ نہیں، خوبصورت کچن نہیں، لیکن بہترین بچے ہوں تو سب سے زیادہ خوبصورت گھر وہ ہے. اور جس گھر میں سیلنگ بہت اچھے ہیں، لائٹنگ بہت اچھے ہیں، آرٹ ورک بہت اچھے کے ہوئے، لیکن بچے اچھے نہیں تو گھر بہت خراب ہے. تو بچے گھر کی رونق ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال بھی اور اولاد بھی دونوں دنیا کی زینت ہیں. مال کی علامت میں نے بتائی کہ صوفہ اور کرٹین اور ڈور اینڈ ونڈوز اینڈ ماربل یہ بھی زینت ہے. اور اگر یہ نہ بھی ہو تو اچھی اولاد کا ہونا گھر کے لیے زینت ہے، بیوٹیفیکیشن ہے. جس گھر میں بچے نہ ہو اس گھر میں بیوٹی نہیں، اور جس گھر میں اچھے بچے نہ ہو وہ گھر کھانے کو آتا ہے، خراب لگتا ہے. اس گھر کے اندر جب لوگ جاتے ہیں تو سفوکیشن محسوس کرتے ہیں. بچے پلیزنگ نیچر کے ہوں، اچھے ایٹیکویٹس والے ہوں، اچھے کردار والے ہوں، اور بہت خوبصورت گفتگو کرنے والے ہوں، مدلل بات کرنے والے ہوں، تو وہ گھر بہت اچھا لگتا ہے. تو بچے نمبر 1 یہ ہے کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خدا کا عطیہ ہیں. نمبر 2 ہمارے لیے بچے ہمارے گھر کی زینت ہیں. نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے بچے ہمارے لیے آزمائش ہے. ہر بچہ ایک آزمائش ہے. قرآن نے کہا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی اولاد بھی یہ دونوں تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے. بچہ کوئی بیمار ہوتا ہے وہ بھی ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لیے. ایک ذہین بچہ ملا وہ بھی ایک ٹیسٹ ہے. بچے کے جو بیہیویئر ہیں اس کے نتیجے میں ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہمارے صبر کی آزمائش ہوتی ہے. اور ہمیں قرآن نے کہا واللہ عندہ اجر عظیم، بچوں کو پالنا اجر عظیم ہے. ایک مرحلے میں آ کر ماں باپ یہ بھول جاتے ہیں کہ بچوں کی پرورش ہم جو کر رہے ہیں اس سے ہمیں ثواب ملنے والا ہے. ان سے ملنے والی تکلیف کو سہنا، ان سے ملنے والے انڈسپلن کو برداشت کرنا، ان کی بیماریوں کے پیچھے پڑنا، علاج کرنا، ان کے ناز و نخرے برداشت کرنا، ان کے بیہیویئر میں جو سلیکنس ہو، جو لیکونا ہو، جو کمزوریاں ہوں، اس کے باوجود ان کے ساتھ محبت کرنا، انہیں ساتھ لے کر چلنا، انہیں اچھے بنانے کی کوشش کرنا، یہ اجر عظیم ہے. آخرت کی خاطر ہم یہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں دنیا میں کچھ ملے نہ ملے لیکن آخرت میں ضرور ثواب ملے گا. یہ آزمائش ہے ہمارے لیے بچے. نمبر 3 اور نمبر 4 یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے دشمن بھی بن سکتے ہیں. قرآن نے آگاہ کر دیا. پیرنٹنگ کرتے ہوئے ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ جو ہم تربیت کرتے ہیں آگے چل کر بچے ہمارے دشمن بن سکتے ہیں اگر ہم نے صحیح طور پر ان کی تربیت نہیں کی. بچہ اگر دین بیزار ہو جائے، دین سے نکل جائے، دین کا دشمن بن جائے تو بھی ہمارے لیے باعث ذلت ہے. تو پیرنٹس کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچپن میں جب تربیت کر رہے ہوں تو یاد رکھیں 18-20 سال کی عمر میں آپ کا بچہ آپ کا دشمن ہو سکتا ہے. گویا کہ آپ اپنے دشمن کو ہاتھ سے پال رہے ہیں. سمجھداری سے کام لیجئے کہ وہ تمہارا دشمن نہ بنے، وہ تمہارا دوست بنے، تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے، تمہاری قبر کا چراغ بنے، اور تمہارے لیے آخرت کا نور بنے. یہ ڈے 1 سے ذہن میں رہنا چاہیے، تب بچے صحیح تربیت پاتے. لاڈ پیار میں کبھی ایسی پرورش ہو جاتی ہے کہ بے دین ہو جاتے ہیں، بے حیا ہو جاتے ہیں، دین بیزار ہو جاتے ہیں، دین کے دشمن ہو جاتے ہیں، کبھی والدین کے دشمن ہو جاتے ہیں. اللہ اس سے حفاظت فرمائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم. کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد
بعض दफे तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं, डरो। यानी पेरेंटिंग में डर का भी एक पहलू होना चाहिए कि अगर हमने सही तरबियत नहीं की तो कहीं बच्चे बिगड़ ना जाएं। ये एक पहलू होना चाहिए, छोटा सा पहलू होना चाहिए, डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। तो हमारे बच्चे क्या हैं? 4 बातें अल्लाह ताला ने बताई। नंबर 1, अल्लाह ताला ने बताया कि हमारे बच्चे हमारे लिए गिफ्ट हैं। नंबर 2, अल्लाह ताला ने बताया कि हमारे लिए बच्चे हमारे घर के लिए, हमारी दुनिया के लिए जीनत हैं। नंबर 3, अल्लाह ताला ने बताया कि ये हमारे लिए आजमाइश है, हमारे लिए टेस्ट है, लेकिन हमें इसका अजर मिलेगा। और नंबर 4 ये कि हो सकता है कि वो हमारे दुश्मन बने। ये 4 बातें ही बच्चों के सिलसिले में, बच्चों की ये हैसियत है, 4 हैसियत हमें समझ लेना चाहिए। स्कोप ऑफ पेरेंटिंग, अब इस मौजू पर आते हैं कि पेरेंटिंग में क्या क्या बातें शामिल हैं। आप मेंटर से, आप वालिदैन को बताएंगे कि स्कोप ऑफ पेरेंटिंग में कुछ स्कोप वो हैं जो आज के माँ बाप अपनी मसरूफियात की वजह से उस स्कोप के मुताबिक पेरेंटिंग नहीं कर पाते, तो CIO हाजिर है। स्कोप ऑफ पेरेंटिंग में नंबर 1 है कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। अपनी हैसियत से माँ बाप बच्चों को खिलाएं, बच्चों को पहनाएं और बच्चों को घर फराहम करें। नंबर 2, बच्चों को सेफ्टी देना, प्रोटेक्शन देना। ये भी माँ बाप का काम है कि आग से ना खेलें, बिजली से बच्चे ना खेलें, बुलंदी से कूद ना जाएं, इसलिए जो है घर में बैरिकेडिंग होनी चाहिए। ये पेरेंटिंग का दूसरा हिस्सा है। पेरेंटिंग का तीसरा हिस्सा है कि बच्चों पर निगाह रखना है। बच्चे बिगड़ जाते हैं, मेरे पास केसेस आते हैं, बच्चे बुरे हो जाते हैं। अभी दिल्ली में गुज़िश्ता 10 दिन पहले एक माँ ले आई बच्चे को, और बच्चे से तारुफ कराई, वो 17 साल का है, और बताया कि 2 साल से इसके आदत और अतवार बिगड़े हुए। मैंने पूछा क्या? बताया कि रात में 1 बजे 2 बजे बाहर चला जाता है और सुबह में 5-6 बजे आता है, और उसके बाद जब सोता है तो दोपहर में 1 बजे 2 बजे उठता है, फिर कहा कि पैसे चोरी करता है। मैंने लड़के को देखा, उसकी फिजिक, उसका चेहरा सब देखकर मुझे समझ में आ गई प्रॉब्लम क्या है। मैंने लड़के से पूछा कि तुम रात में जाते हो, किस लिए जाते हो? कहा कि मैं दोस्तों के साथ एंजॉय करता हूँ। क्या एंजॉय करते हो? ऐसे ही अंकल इधर उधर जाते हैं। मैंने पूछा तुम ड्रग लेते हो? तो उसका चेहरा तो बता रहा था नहीं। मैंने पूछा तुम्हारे दोस्तों में से कोई ड्रग लेते हैं? हाँ अंकल, 2-4 लोग लेते हैं। कुछ देर बात करने के बाद मैंने उसे बाहर कर दिया और उसकी माँ को बताया कि साहब आपका बच्चा बहुत शदीद ड्रग एडिक्ट हो गया 2 साल में, और मालूम हुआ कि रमजान में उसने खुदकुशी की कोशिश की। तो 14-15 साल की उम्र में जब आदत बिगड़ती है तो लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड, बच्चों पर निगाह रखना, ये माँ बाप का काम है। वो कहीं होमोसेक्सुअल न बन जाए, वो कहीं ड्रग एडिक्ट न बन जाए, वो कहीं शराब नोशी के आदी ना हो जाए, माँ बाप का काम है। CIO में आने के नतीजे में ये काम थोड़ा सा माँ बाप का हल्का होता है, अच्छी सोहबत मिलती है, ख्यालात अच्छी मिलते हैं। फिर उसके बाद बच्चों का मेंटेनेंस है, सेहत, जिस्म और खेल कूद, वर्जिश, उसके सामान, उन्हें क्लब में जमा करना, क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, ये भी पेरेंटिंग का हिस्सा है। मेडिकल केयर लेना, ये भी पेरेंटिंग का हिस्सा है। एजुकेशन देना भी पेरेंटिंग का हिस्सा है, लेकिन एजुकेशन में पेरेंटिंग बड़ा रोल आज के जमाने में प्ले नहीं करते। तो स्कूल में भेज देते हैं, जो टीचर से पढ़ाया वो फॉर्मल एजुकेशन है, लेकिन दुनिया के बारे में, हकीकत, खुदा के बारे में, कायनात के बारे में, इस्लाम के बारे में कौन सिखाएगा? वो एजुकेशन माँ बाप आज के जमाने में दे नहीं पाते। तो हम CIO के लोग हैं जो आपके बच्चे को ये जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, जो रियल एजुकेशन है, वो हम देते हैं। रिलीजियस अपब्रिंगिंग पेरेंटिंग का स्कोप है, बच्चों को मजहबी तौर पर तरबियत करना, परवरिश करना। माँ बाप से इस मामले में आज के जमाने में थोड़ी कोताही होती है मसरूफ दुनिया में, तो हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं CIO के लोग। और गिविंग ए पर्पज ऑफ लाइफ, ये भी पेरेंटिंग के स्कोप में है कि बच्चों को एक आला मकसद दें। मेरा तजुर्बा है आज के जमाने में 99% पेरेंट्स बच्चों के सामने कोई आला मकसद नहीं रखते। ज्यादा से ज्यादा तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम बहुत बड़े पैसे वाले बनो, इसके अलावा कोई बड़ा पर्पज ऑफ लाइफ माँ बाप नहीं दे पाते। ये बड़ी ट्रेजेडी है। तो सब कुछ इन तालीम देने के बावजूद बच्चे रियल मानों में सही इंसान नहीं बन पाते। तो CIO में आने के बाद हम पर्पज ऑफ लाइफ देते हैं।
تو اسکوپ آف پیرنٹنگ میں کچھ حصہ ہم دیں گے. ہمارا ایک چھوٹا سا رول ہوگا جو آپ کی ہم مدد کریں گے، یہ آپ بتائیں. پھر اسلامک پرسپیکٹو آف پیرنٹنگ، پیرنٹنگ کے سلسلے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، یہ میں اختصار کے ساتھ رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14، اس میں آیت نمبر 35 سے 38 تک آپ بعد میں پڑھیں. ان آیتوں میں ہمارے سامنے اسلامک پرسپیکٹو آف پیرنٹنگ سمجھ میں آتا ہے. وہ 5 باتیں ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ بچوں کو امن کا ماحول ملے. جب امن کا ماحول ہوتا ہے تو انسان کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں، پازیٹیو سوچ ہوتی ہے، پرو ایکٹیو انسان کام کرتا ہے. جب امن کا ماحول نہیں ہوتا تو آدمی خوف کا شکار ہوتا ہے، پرو ایکٹیو نہیں ہوتا، ری ایکٹیو ہوتا ہے، صلاحیتیں ابھرتی نہیں، مرجھا جاتی ہیں. تو خوف کا ماحول، ڈر کا ماحول، وائلنس کا ماحول. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا. تو ہمارے بچوں کے لیے اسلامک پرسپیکٹو آف پیرنٹنگ، یعنی والدین کو اپنی اولاد کے سلسلے میں یہ انشور کرنا چاہیے کہ امن کا ماحول ملے. بھائی باہر امن کا ماحول جو کچھ ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. شہر میں امن رہے، ملک میں امن رہے، اس کا ہم پر نربھر نہیں ہے، یہ ہم پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، وہ تو حکمرانوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اپنے گھر کے ماحول کو تو ہم امن کا بنا سکتے ہیں. گھر میں وائلنس ہے تو کیا کریں؟ گھر میں روز چیخ و پکار ہو تو کیا کریں؟ گھر میں مار پیٹ کا ماحول ہو تو کیا کریں؟ وائلنس کا ماحول، ٹارچر کا ماحول، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وربل ایکسٹریمزم، وربل ٹیررزم. پیرنٹس کبھی کبھی ٹیرر، بچوں پر روب اور دہشت طاری کر دیتے ہیں اپنے الفاظ سے، اپنے کردار سے. اسلامک پرسپیکٹو آف پیرنٹنگ میں اس صورت میں، اس آیت کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ جو بتایا گیا وہ نان وائلنس پیسفل ایٹماسفیئر ایٹ ہوم پرووائڈ کرنا والدین کا کام ہے. گھر کے اندر وائلنس نہ ہو، گالم گلوچ نہ ہو، بچوں کو جو ہے ٹارچر نہ کیا جاتا ہو، امن کا، سکون کا، شانتی کا ماحول گھر میں بنائے رکھنا بچوں کا نہیں، ہمارا کام ہے. یہ پیرنٹنگ میں بہت امپورٹنٹ ہے، غور کرنا چاہیے. نمبر 2، ہمارے بچوں کو عقیدہ دینا چاہیے اور شرک سے بچانا چاہیے. کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے بھی ہمارے بچوں کو بھی بتوں کی گندگی سے بچا، شرک کی گندگی سے بچا. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگار بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. میرے بچے کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے انہوں نے دعا کی، یا میرے بچوں کو جو ان کے بعد اور بھی اولاد بھی، سب کے لیے آپ نے دعا کی کہ پروردگار شرک سے بچا میرے بچوں. شرک کی بھی ورائٹی ہے، وقت نہیں ہے، میں ٹائم دیکھ رہا ہوں اس لیے میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا. نمبر تیسری چیز یہ ہے کہ اسلامک پرسپیکٹو آف پیرنٹنگ میں ماحول جو ہے وہ نیک ماحول، اچھا ماحول، مسجد کا ماحول، مسجد قریب میں ہو، پروکسیمیٹی ٹو مسجد اینڈ پنکچویلٹی آف نماز. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بات کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں تیرے محرم گھر کے پاس اپنے بچوں کو لا کر میں بسا رہا ہوں، یا میری فیملی کے ایک حصے کو میں لا کر یہاں بسا رہا ہوں. اور ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کے پابند بنے. یہ تیسرا کام ہے والدین میں کا یا پرورش کا کام. نمبر 1 بار ماحول فراہم کرنا، نمبر 2 شرک سے بچانا، نمبر 3 یہ ہے کہ بچوں کو مسجد کے قریب کا ماحول، صبح شام مسجد میں جائیں، نیک لوگوں کا ماحول ملے اور نماز کے پابند بنے. یہ اسلامی نقطہ نظر سے والدین کا کام. نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پروردگار میرے بچوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے.
یعنی ان کا بیہیویئر سافٹ ہو, وہ سافٹ ہارٹڈ ہو, وہ سافٹ سپوکن ہو, وہ پلیزنگ نیچر کے ہوں, کھردرے مزاج کے نہ ہوں, درست مزاج کے نہ ہوں, سخت زبان کے نہ ہوں, گالم گلوچ کرنے والے بچے نہ ہوں. میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ ایسے بنا کہ جو بھی میرے بچوں سے ملے ان کے دل میں میرے بچوں کے لیے محبت پیدا ہو جائے. اپیلنگ نیچر, پلیزنگ نیچر, سافٹ نیچر, گڈ ٹیمپرڈ, گڈ نیچرڈ ہو میرے بچے. یہ والدین کا کام ہے کہ بچوں کے مزاج کو بنائیں. ہمارا مزاج ایسا ہوگا تو وہ ویسے بنیں گے, ہمارا مزاج کھردرا ہوگا تو ان کا مزاج کھردرا ہوگا, ہمارا مزاج اریٹیشن کا ہوگا تو ان کا مزاج اریٹیشن کا ہوگا, ہمارا مزاج لڑنے جھگڑنے کا ہوگا تو ان کا مزاج لڑنے جھگڑنے کا ہوگا. اس لیے کہ ہم ہی تو ماڈل ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ پروردگار میرے بچوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما, لوگ کھینچے کھینچے چلائیں. نمبر 4. نمبر 5 بچوں کے لیے دعا کی کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, پھلوں کا رزق عطا فرما, اچھا رزق عطا فرما. میرے بچوں کو اچھی لائیولیہوڈ عطا فرما, معاشی زندگی خوبصورت ہو, اچھی زندگی ہو, ایمپاورڈ لائیولیہوڈ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ غلامانہ زندگی بچے کر رہے ہوں اور 2 وقت کی روٹی کے لیے بچے صبح سے شام تک محنت کریں, اس کے باوجود ضروریات کی تکمیل نہ ہو. ایسی روزی روٹی نہیں ہے, یہ انٹریپڈ لائیولیہوڈ ہے. بچے پھنسے ہوئے ہیں. ایمپاورڈ لائیولیہوڈ چاہیے, آزاد رہیں اور اچھی روزی روٹی ملے, ان کا سورس آف انکم اچھا ہو, وہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو. بزنس کرنے والا پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا, آزادی کے ساتھ اپنے وقت سے کام کرتا ہے. تو یہ 5ویں بات ہے جو انہوں نے دعا کی. اور آخری بات آپ نے دعا کی وہ بہت باریک بات ہے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. ذرا اس آیت کو سمجھنے کے لیے, مکے میں جہاں جا کر حضرت اسماعیل کو چھوڑا گیا وہ بالکل بے آب و گیاہ وادی, ایک ایسا علاقہ تھا جہاں آبادی بھی نہیں تھی. تو بچے کو اور بیوی کو چھوڑ کر آنے کے نتیجے میں جانور آئے اچک لے جائے, بیماری آ جائے, موت واقع ہو جائے, پہاڑ سے گر پڑے موت ہو جائے, کوئی لٹیروں کا قافلہ ادھر سے گزر جائے, کچھ ہو جائے. رب میرے دل میں بہت سے شبہات ہیں, بہت سے خدشات ہیں, میں بولنا نہیں چاہتا. میرے دل میں جو ہے تو وہ جانتا ہے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن, ہم جو چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے, جو ہم بیان کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. تو ہمیں بعض چیزوں کو بولنے کی ضرورت نہیں, لیکن جس چیز کو ہم چھپا رہے ہیں, جو درد ہمارے دل میں, جو خدشات ہیں, جو اپریہنشنز ہیں, جو فیئر ہے بچوں کے سلسلے میں, پروردگار اس سے محفوظ و مامون رہے. یعنی یہ ہے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ پیرنٹنگ کا سب کچھ آپ نے کر لیا, ماحول بھی اچھا دے دیا آپ نے, تربیت بھی اچھی دے دی آپ نے, مسجد کا ماحول بھی فراہم کر دیا, فکر بھی دے دیا آپ نے, توحیدی فکر, اور اس کے بعد لائیولیہوڈ بھی آپ نے اس کے لیے ایمپاور کر دیا, انیبل کر دیا, سب کچھ آپ نے کر دیا. اس کے باوجود بہت سے خدشات بچوں کے سلسلے میں آج بھی ہمیں لاحق ہوتے ہیں. آج بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں ڈر رہتا ہے. دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ اسلامک پرسپیکٹیو ہے پیرنٹنگ کا کہ مستقل مجھے دعا کرتے رہیں. یہ باتیں ہیں جو آپ کو بحیثیت مینٹر والدین کے سامنے باتیں بیان کرنی چاہیے. سب ایک دن میں بیان نہ کریں. میں نے جو باتیں کی ان کو ایک پہلو کو لیں, آدھا گھنٹہ گفتگو کریں. پیرنٹنگ کو لیں, آدھے گھنٹے گفتگو کریں. اسلامک پرسپیکٹیو کے لیں, آدھا گھنٹہ گفتگو کریں. اس طرح آپ دھیرے دھیرے ایک کورس کی شکل میں آپ اس کو لے کر چلیے اور انہیں بتائیے. اور یہ بتائیے کہ CIO سے کیوں وابستہ ہونا چاہیے. دنیا اور آخرت کی بھلائی یہاں ملتی ہے, اور ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے, اور ہم اپنی آخرت کے لیے کرتے ہیں. ہمارا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, دنیا میں فائدہ. یہ آپ ان کو بتائیے, ان کو سمجھائیے. اس لیے کہ ہر نبی نے کہا کہ ما اسألکم علیہ اجر, میں تم سے اجر نہیں مانگتا, میں تو خلوص کے ساتھ کام کرتا ہوں. تو آپ اپنا خلوص بتائیے کہ ہم آپ سے پیسے لے کر یہ کام نہیں کرتے. ہاں تھوڑا سا فیس لیتے ہیں کبھی کبھی CIO چلانے میں, وہ مینیج کرنے کے لیے. اس سے ہمیں تنخواہ نہیں ملتی ہے, ہماری گاڑیاں نہیں چلتے, ہمارے چولہے نہیں جلتے اس سے.
تو یہ باتیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں کو وسیع فرمائے, پیرنٹنگ کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کلیئر فرمائے, آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. آپ والدین سے جب گفتگو کریں تو والدین کا دل نرم ہو جائے, آپ کی باتیں ان کو سینسیبل لگیں, اور اپنے بچوں کو CIO میں بھیج کر وہ اپنی دنیا اور آخرت کا بہتر سامان کریں. CIO کے سلسلے میں آپ کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.